أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ اس مبارک صورت کی ابتدا قرآن مجید کے تذکرے سے اور یہ بتایا کہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لعلہم یعقلون، لوگ عقل و فکر سے کام لیں، اور عبرت اور نصیحت کے خاطر ہر طرح کی دلیلیں قرآن مجید میں ذکر کی گئیں۔ ان دلیلوں میں یہ واقعات کا بیان کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں یوسف علیہ السلام کا بیان، قصے کی ابتدا یوسف علیہ السلام کے بچپنے کے اندر ایک خواب دیکھنا، اور وہ خواب بھی عجیب۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جان نے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بھی نہ بتانا، چونکہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ دوسرے رکوع میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ایک بہانہ بنا کر اجازت لے کر ساتھ لے کر جانا، اور پھر کنویں میں ڈال دینا، اور اپنے والد محترم سے جھوٹے بہانے کر کے وجاءوا علی قمیصی بدم کذب، ایک جھوٹے خون کے ساتھ اس کے کرتے کو پیش کرنا، اور یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل، فصبر جمیل، صبر کرنا، اور پھر ایک قافلے کا اس کنویں سے گزرنا، یوسف علیہ السلام کو نکالنا، پھر بھائیوں کا شروا بثمن بخس دراہم معدودہ، چند درہموں کے عوض غلام کی طرف فروخت کر دینا، اللہ کا نظام۔ پھر وہی یوسف علیہ السلام مصر کے اندر ایک عزیز مصر کے ہاتھوں خرید ہوئے ہیں۔ تیسرے رکوع میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے عزیز مصر نے کس طرح ان پر مہربانیاں اور کس طرح ان پر احسانات کیے، لیکن عزیز مصر کی بیوی کا یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہونا، اور کس قدر یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تدبیریں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج کل ہم معاشرے کا بہانہ بناتے ہیں، ماحول کا بہانہ بناتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بندہ ہمت کرے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پھر اسی عورت نے جب دیکھا کہ معاملہ تو اسی کے ہی گلے آ رہا ہے، الف یا سیدہ لدى الباب، تو اس نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا۔ آگے چوتھے رکوع میں یوسف علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کہ عورتوں کے احاطے میں آ گئے، گھیرے میں آ گئے، اور یوسف علیہ السلام نے بالآخر دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، مولا ان عورتوں کی جو سازشیں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ان سے تو میرے لیے جیل بہتر ہے۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے گئے۔ پانچویں رکوع میں قید خانے کی زندگی کے دوران بھی 2 قیدی جب خوابوں کی تعبیر پوچھنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، دلائل کے ساتھ سمجھایا، پھر دونوں کو تعبیریں سنائیں، اللہ کا نظام، جس کے لیے یہ کہ بھئی اما احدکما فیسقی رب، یعنی ایک کے لیے فرمایا کہ وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، دوسرے کے لیے فرمایا فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ، پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ اور اس طرح چھٹے رکوع کے اندر مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا، اور خواب بھی عجیب، جس کی تعبیر بتانے سے سارے عاجز آ گئے۔ اس موقع پر اس ساقی کو یاد آیا، وذکر بعد امہ، ایک زمانے کے بعد وہ پھر یوسف علیہ السلام سے
ख्वाब की ताबीर पूछने आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई कि 7 साल खुशहाली के और फिर 7 साल इंतहाई सख्त होंगे। और 7वें रुकू के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये ताबीर बादशाह को बड़ी पसंद आई। बादशाह ने कैदी को भेजा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ के ऐसे अजीम आदमी को कैद में क्यों रखा गया है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की तक़वा और तहारत, जिसकी तारीफ़ पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि इरजी इला रब्बिक फसअलु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्ताना ऐदियहुन्ना, पहले जिस जुर्म में मुझे जेल में डाला गया है उसका फ़ैसला होना चाहिए, किस जुर्म में मुझे डाला गया। लिहाजा बादशाह ने औरतों से तहक़ीक़ की, सब ने कहा कि गलती हमारी है। बिलाखिर क़ालत इम्रातुल अज़ीज़ुल आन हसल हक़, अज़ीज़ मिस्र भी बोली कि गलती मेरी है, मेरी नीयत में फ़ुतूर था, मेरी ही हमाकत थी, फिर मैंने ही नऊज़ बिल्लाह अपनी बुराई और रुसवाई को छुपाने के लिए उसे जेल में भिजवाया था। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम इल्म की वजह, हुस्न की वजह से जेल में गए, इल्म की वजह से अल्लाह ने इतनी बड़ी इज़्ज़त करवाई कि अज़ीज़ मिस्र से मुलाकात हुई और बादशाह मिस्र से मुलाकात हुई। एज़ाज़ और इकराम के साथ उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा प्रोटोकॉल दिया। फलम्मा कल्लम क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब उसने मशवरा तलब किया कि मुल्क को आने वाले क़हत साली की किस तरह उसके लिए तदबीर की जाए और इन मुसीबतों से किस तरह बचा जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, इक़्तिदार और ख़ज़ाना मेरे हवाले कर दो ताकि इंशाअल्लाह हुकूमत के वसी तर ज़राए और वसाइल से काम लेकर मुल्क को कहत साल की बर्बादियों से इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बचाऊँगा। उसके बाद ये बताया कि अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह की मर्ज़ी पर चलने वाले, अल्लाह ताला उनको दुनिया में इस तरह इक़्तिदार अता फ़रमाते हैं और बड़ाई अता फ़रमाते हैं, आखिरत में भी अजर और इनाम उनका ही है। फिर 8वें रुकू के अंदर कहत साली के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का गल्ला हासिल करने के लिए मिस्र आना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सक्के भाई बिन्यामीन को लेकर ना आना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को फ़अरफ़हुम पहचान लिया, लेकिन वो बेचारे पहचान न सके। वो तो समझ रहे थे कि हमने कुएं में डाल दिया, लेकिन इज़्ज़त तो अल्लाह के हाथ में है। फिर बातों बातों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर आइंदा आना हो तो अपने भाई को भी ज़रूर लेकर आना, वरना गल्ला नहीं मिलेगा। चुनाचे ये सब भाई मिस्र से गल्ला लेकर जब वापस कनान पहुँचे, याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, आइंदा मिस्र से गल्ला मिलने की सिर्फ़ एक ही सूरत है कि बिन्यामीन आप हमारे हवाले करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लन उर्सिलहु माकुम, तुम्हारे ऊपर मेरा एतबार। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी तुमने मेरे से झूठ बोला। बहरहाल उन्होंने ज़िद और इसरार किया। बिलाखिर याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को भाइयों के साथ मिस्र भेज दिया। और 9वें रुकू के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का दोबारा मिस्र आना और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने भाई को तनाई में ये बता देना कि मैं ही तेरा भाई हूँ, गुमशुदा भाई हूँ। बहरहाल फिर एक तदबीर की, जब वो गल्ला लेकर चले तो बिन्यामीन को रोकने के लिए अपना पियाला उनकी बोरियों में डाल दिया। बहरहाल अल्लाह का निज़ाम इस तहत, चूँकि उस वक्त में कानून और सज़ा ये थी कि जो चोरी करता फ़हुव जज़ाओ, वही उसकी सज़ा होती थी। बिलाखिर बिन्यामीन को अपने पास रख दिया। 10वें रुकू के अंदर जब वो नाउम्मीद हो गए, आपस में मशवरा करने लगे कि क्या किया जाए, तो बड़े भाई ने कहा, भाई अब्बा जान ने तो सख्त वादा लिया है, लिहाजा सही सलामत बिन्यामीन को वहाँ तक पहुँचाना है, तो मैं तो नहीं चल सकता, हत्ता कि अब्बा जान मुझे इजाज़त दें या अल्लाह ताला कोई सूरत निकाले, तुम वालिद साहब के पास जाओ और उसे पूरा किस्सा सुनाओ। वतन पहुँचे, याकूब अलैहिस्सलाम से सारी बातें की। अल्लाह की कुदरत इस नई मुसीबत पर, एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुमशुदगी का अभी ज़ख़म
پھر ہرا ہو گیا، پہلے سے ہی وہ صحیح نہیں ہوا، اب ہرا ہو گیا، مگر ضبط اور صبر سے کام لیتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ دونوں کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ تیسری مرتبہ جب یہ آئے تو اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں بتانے لگے اور اس طرح پورا قصہ سنایا۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یاد ہے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف و اخی اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جہالت اور نادانی کے شتر پر سوار تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ تقوی اور طہارت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان بیچاروں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر میری طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائیں گے۔ اور اس طرح بھائیوں کو کہا اپنی قمیص دے کر، کرتا دے کر فرمایا یہ ابا جان کے پاس لے جاؤ، چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ معجزہ ہے، اس سے نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں کہ، ورنہ تو یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ۔ یوسف علیہ 11ویں رکوع میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ مصر سے چلا اور وہاں یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں کو بتایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے یعقوب علیہ السلام کا، ورنہ علم غیب تو اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص اپنے والد محترم کے چہرے پر ڈالی، اللہ کا نظام، اس کی بینائی فوراً لوٹ آئی۔ سب بیٹوں نے اپنے والد محترم سے معافی کی طلب کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سحری کے وقت میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ پھر سب پورا خاندان مصر آیا۔ یوسف علیہ السلام نے والد کو تخت شاہی پر بٹھایا اور اس خواب کی تعبیر بھی ہوئی، سجدہ تعظیمی بھی ہوا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا رب قد آتیتنی من الملک، مولا یہ آپ کا ہی فضل ہے، مولا یہ آپ کا کرم ہے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرمانا۔ اخیر میں فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مولا آپ میرے دنیا میں بھی آخرت میں حامی و ناصر و سرپرست ہیں۔ توفنی مسلمہ، میرا خاتمہ اسلام پر کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملانا۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور قصص میں عبرت حاصل کرنا، پھر توحید و رسالت کی دعوت دی گئی، توحید و رسالت پر ایمان لانا۔ گزشتہ امتوں کے یہ قصے اشارہ کیا گیا کہ کفار و منکرین ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اخیر میں قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا تذکرہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس میں حکمت ایک یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے بھی مکہ والوں نے نعوذ باللہ رسوا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے سن 8 ہجری میں ایسی عزت دی کہ ابو جہل کا بیٹا بھی اپنے جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عزتیں ذلتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ السلام علیکم۔